السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاک نیوی کی ملجم کارویٹ انڈین S-400 ایئر ڈیفینس سسٹم کی ڈیلیوریز پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ 2 رشین پائلٹس کی رن وے پر موجود طیارے سے ایجیکشن، امریکہ کے F-18D طیاروں کی سعودی عرب میں ڈپلائمنٹ اور شمالی کوریا کے نیوکلیئر پروگرام کو رول بیک کرنے سے متعلق امریکی جنرل کے بیان پر بات کریں گے۔ جرمنی سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ ویئرز، اطلاعات کے مطابق جرمن نیوی میں تیسری F-125 کلاس فریگیٹ کو کمیشن کر دیا گیا ہے۔ ان فریگیٹس کو لو اور میڈیم انٹینسٹی کے میری ٹائم سٹیبلائزیشن آپریشنز کے لیے ڈیزائن اور تیار کیا گیا ہے۔ F-125 فریگیٹ پروجیکٹ کو جون 2007 میں لانچ کیا گیا تھا۔ اس مقصد کے لیے 2 جرمن کمپنیوں کے کنسورشیم کو 4 ویسلز کے لیے $3 ارب کا کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا۔ پہلی شپ کی پروڈکشن جون 2011 میں شروع کی گئی۔ اسی طرح سے پہلی شپ 2013 میں تیار اور 2014 میں ڈلیور ہونا تھی۔ تاہم اس میں چند مسائل کی نشاندہی پر جرمن نیوی نے اس پہلی شپ کو بلڈر کو ریٹرن کر دیا تھا۔ جون 2019 میں اس ایشو کو دور کرنے پر پہلی شپ جرمن نیوی میں باقاعدہ انڈکٹ کی گئی۔ اس شپ کی لینتھ 149 میٹر، ڈسپلیسمنٹ 7200 ٹن اور سپیڈ 26 ناٹس بتائی گئی ہے۔ یہ 190 پرسنل کو اکاموڈیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کے میجر آرمامنٹس میں ایک 127 ملی میٹر کی مین گن، 2 RIM-116 رولنگ ایئر فریم میزائلز، 2 ریموٹ کنٹرول کینن اور 8 ہارپون اینٹی شپ کروز میزائل شامل ہیں۔ فرینڈز، امریکہ کے کوریا کے لیے نامزد کمانڈر نے کہا ہے کہ شمالی کوریا اپنے نیوکلیئر پروگرام کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ شمالی کوریا اپنے نیوکلیئر ویپنز کے سٹاک پائل کو چھوڑنا یا پروڈکشن صلاحیت کو کم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ US فورسز کوریا کے لیے نامزد جنرل پال کا کہنا تھا کہ شمالی کوریا کو اس کام سے روکنے کے لیے مزید پابندیوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ شمالی کوریا کی حالیہ نیو سسٹمز اور ایڈوانس صلاحیتوں کو دیکھ کر اس کے نیوکلیئر عزائم کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ بات امریکی جنرل نے US سینٹ کی آرمڈ سروس کمیٹی کے سامنے کہی۔ رشین میڈیا سورسز کے مطابق کرائمیا میں رشین ایئر فورس کے Su-30 SM طیارے سے رن وے پر ٹیکسی کے دوران 2 پائلٹس کو ایجیکٹ کرنا پڑا۔ ایجیکشن کی وجہ سے کریو ممبر کو چوٹیں آئی ہیں، لیکن دونوں پائلٹس ٹھیک ہیں۔ یاد رہے کہ رشین ایئر فورس کو ٹوٹل 84 جدید Su-30 SM طیارے 2012 سے 2018 کے درمیان ڈیلیور کیے گئے تھے۔ ایجیکشن سے متعلق اس حالیہ حادثے کی مزید تفصیلات ابھی آنا باقی ہیں۔ رشین میڈیا سورسز کے مطابق روس اس سال کے آخر میں S-400 ایئر ڈیفینس سسٹم انڈیا کو ڈیلیور کرنا شروع کر دے گا۔ واضح ہے کہ انڈیا نے روسی ساختہ S-400 ایئر ڈیفینس سسٹم خریدنے میں دلچسپی 2015 میں ظاہر کی تھی، تاہم باقاعدہ معاہدہ اکتوبر 2018 میں طے پایا تھا۔ $5.4 ارب کی لاگت سے انڈیا روس سے S-400 ایئر ڈیفینس سسٹم کی ٹوٹل 5 بیٹریز خرید رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں امریکی انتظامیہ کی طرف سے انڈیا کو پریشرائز کیا جاتا رہا ہے کہ وہ S-400 ایئر ڈیفینس سسٹم خریدنے سے باز رہے، ورنہ دوسری صورت میں امریکہ کارٹسا ایکٹ کے تحت انڈیا پر پابندیاں بھی عائد کر سکتا ہے۔ فرینڈز، امریکی ایئر فورس نے کہا ہے کہ اس نے 18 ماہ کی ریسرچ کے بعد اپنے ایڈوانسڈ بیٹل مینجمنٹ سسٹم کے لیے اکوپمنٹ خریدنا شروع کر دیا ہے۔ ابتدائی طور پر نیو کمیونیکیشن پارٹس خریدی جائیں گی، جن کو محدود نمبر آف KC-46 ٹینکر طیارے پر نصب کیا جائے گا۔ یہ ڈیوائس F-22 ریپٹر اور F-35 کو آپس میں بہت زیادہ مقدار میں ڈیٹا ایکسچینج کرنے میں مدد دے گی، جو اس سے پہلے ممکن نہیں تھا۔ US ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کے مطابق US میرین کور کے F-18D طیاروں کو پرنس سلطان ایئر بیس سعودی عربیہ میں ڈپلائی کیا گیا ہے۔
حالیہ ڈپلائمنٹ US سینٹرل کمانڈ کی ذمہ داری میں موجود ایریا کی سیکیورٹی اور کسی بھی قسم کی جارحیت کو کیٹر کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس ڈپلائمنٹ کے تحت F-18 کے ایک اسکواڈرن اور متعلقہ پرسنل کو ساؤتھ کیلیفورنیا سے سعودی عرب ڈپلائی کیا جا رہا ہے۔ UK کی حکومت نے 20 مئی کو اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی فورسز کے زیر استعمال چنوک ہیلی کاپٹر کے فلیٹ کو ماڈرنائز کرنے کے لیے 1.4 ارب پاؤنڈ خرچ کرے گی۔ اس پروگرام کے تحت اگلے 10 سالوں میں 14 چنوک کے جدید ورژن برطانوی فورسز کو ڈلیور کیے جائیں گے۔ یاد رہے کہ حالیہ پروگرام اس بڑے منصوبے کا حصہ ہے جس کے تحت برطانوی حکومت اپنی آرمڈ فورسز کو ماڈرنائز کرنے اور جدید اکوپمنٹ سے لیس کرنے کے لیے اگلے 4 سالوں میں 85 بلین پاؤنڈ خرچ کرنے کا اعلان کر چکی ہے۔ یاد رہے کہ اس ہیوی کلاس ہیلی کاپٹر میں 44 ٹروپس کو کیری کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ فرینڈز، ترکی میں تیار ہونے والی 2 ملجم کارویٹ شپس کی کنسٹرکشن کے دوران پاکستانی اور ترک وفد نے، جس میں ترک وزیر دفاع بھی موجود تھے، انہوں نے فیکٹری کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران کام کا جائزہ لینے پر ترک وزیر دفاع نے کہا کہ کام کا سٹیٹس دیکھتے ہوئے امکان ہے کہ ہم یہ شپس پاکستان کو 2022 میں ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ یاد رہے کہ پاکستان ترکی سے ٹوٹل 4 ملجم کارویٹس حاصل کر رہا ہے، جس میں سے 2 ترکی اور 2 پاکستان میں ٹرانسفر اور ٹیکنالوجی کے تحت لوکلی بلڈ ہو رہی ہیں۔ جرمنی کے لیپرڈ ٹینک کو اسرائیلی کمپنی رافائل کا تیار کردہ ٹرافی ایکٹیو پروٹیکشن سسٹم سے لیس کرنے کے بعد نیٹو ہائی جوائنٹ ریڈینس ٹاسک فورس میں ڈپلائی کیا جائے گا۔ اس اسرائیلی سسٹم کے جرمن ٹینک پر انسٹالیشن کا اعلان فروری 2021 میں کیا گیا تھا۔ جرمن آرمڈ فورسز کے لیپرڈ 2 ٹینک پر انسٹال ٹرافی سسٹم کے نتائج اور کارکردگی کی روشنی میں جرمنی مزید سسٹم بھی اسرائیل سے خرید سکتا ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ آپ کو ان خبروں میں سے کون سی خبر اچھی لگی، کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ ویڈیو یہاں تک دیکھ چکے ہیں تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔